کے رات کو آپ مزدلفہ میں آتے ہیں تو ریت کے اوپر آپ پڑے ہیں، آپ کے پاس ملینز ہیں، آپ 5 اسٹار ہوٹل میں رہ سکتے ہیں، آپ بہت آرام اور سکون کے ساتھ بڑے بڑے قیمتی میٹریسز پہ آپ رات گزار سکتے ہیں، لیکن آپ پیسہ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، مہلت ہونے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود آپ ریت پہ پڑے ہیں، ایک چٹائی ڈالی ہے، نیچے آپ نے ایک ہوا سے پلو جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کو بلو کیا ہے اور وہ سر کے نیچے رکھا ہے۔ بسا اوقات تو میں نے ایسے بھی حاجی دیکھے ہیں جو ریت پر ہی سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ ان تمام کی وجہ اگر تلاش کریں تو وہ اس تکلیف اور اس بے آرامی میں بھی خوش ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ وہ آپ کو سنائی دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد ان الحمد ان الحمد والنعمت۔ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نعمت تیری طرف سے ہے۔ لیٹا ہوا ریت پہ ہے اور وہ شکر کی بات کر رہا ہے، لیٹا ہوا وہ چٹائی پہ ہے، وہ شکر کی بات کر رہا ہے۔ کون سی نعمت ہے جس پر وہ نازاں ہے، اور کون سا ایسا معاملہ ہے جس پر وہ شکر گزار ہے؟ تو اس کا ایک جواب ہوگا، ریت پر لیٹتے ہوئے اسے جو تکلیف نہیں ہو رہی، ریت پر لیٹتے ہوئے اسے کوئی احساس کمتری نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو رہا ہے، میرا معبود مجھ سے راضی ہو رہا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے، میرے اس عمل پر میرا رب خوش ہے۔ تو اب بات یہاں سے پھر میٹنگ پوائنٹ پہ آتی ہے کہ جو چیز اللہ کو خوش کرے، جو چیز اللہ کو راضی کرے، جو چیز اللہ کی منشا کو آپ کے لیے گارنٹی کرے، وہی تو نیکی ہے، وہی تو زندگی کا مقصد ہے، وہی تو جینے کی غرض ہے، وہی تو اس کائنات میں آنے کا سبب ہے۔ تو گویا جس نے اپنے رب کو راضی کیا، جس نے اپنے رب کی کانٹینٹمنٹ کے لیے زندگی بسر کی ہے، اصل میں وہی زندہ ہے، اصل میں اسی کو زندگی ملی ہے، اصل میں اسی کو عقل حاصل ہے۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ خالق و مالک کائنات ہمیں وہ عظیم روزہ عطا کر رہا ہے جس کی جزا وہ اپنے ہاتھ سے دے گا، جس کا صلہ وہ اپنے ہاتھ سے دے گا۔ اور قیامت کو روزہ رکھنے والے کا کیا مقام! آپ دیکھیے، جس آدمی کو ملک کا بادشاہ اپنے ہاتھ سے ریوارڈ دے، اپنے ہاتھ سے اسے کوئی تمغہ دے، اپنے ہاتھ سے اسے کوئی ٹائٹل دے، یا نائٹ ہوڈ جس کو بادشاہ سے ملے، وہ سارے لوگوں کے سامنے بڑے فخر سے کہتا ہے کہ مجھے نائٹ ہوڈ ملی ہے، مجھے ٹائٹل ملا ہے، مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہے، مجھے اپریسیشن ہوئی ہے، مجھے ایکنالجمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، گورنر نے مجھے یہ ایکنالجمنٹ دی ہے، مجھے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے یہ ایکنالجمنٹ دی ہے، مجھے ایمبیسڈر نے یہ ایکنالجمنٹ دی ہے۔ سوچئے اگر ان تمام جو ان کے ڈیزگنیشنز ہیں ان سے ملنے والا کوئی آپ کو ٹائٹل اتنا آپ کو پراؤڈ فیل کرواتا ہے، تو بتائیے جس کو رب کے ہاتھ سے ٹائٹل ملے، جس کو دست قدرت سے انعام ملے، اس کے فخر کا، اس کی پرائڈ کا کیا عالم ہوگا، اس کی ڈگنیٹی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا، لیکن اپنے حبیب کی امت کو روزہ دیا اور پچھلے نبیوں کی امتوں کو بھی روزہ دیا، اپنے رسول کی امت کو بھی روزہ دیا، پچھلے رسولوں کی امتوں کو بھی روزہ دیا۔ اب ڈسٹنکشن کیا ہے؟ یہ تو ایکویلٹی ہو گئی۔